أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتد بالصخور ميدان عرضه اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال التوحید الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفات فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ صلوات بلند آواز الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرن المسدد نذیرن المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم المحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جو حضرات مجلس سننے کی غرض سے آئے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اپنی عبادت کریں، مجلس سنیں۔ جو اکتا رہے ہیں مجلس سے انہیں اجازت ہے بے شک چلے جائیں۔ نماز فروع دین ہے، حسین اصول دین ہے۔ یہ چپ کر کے سننا، خاموش ہو کے سننا، مہمان کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، باتیں کچھ شیعہ قوم کو زیب نہیں دیتی۔ بے شک اگر طبیعت نہ چاہے مجلس سے اٹھ کے ادھر ادھر چلے جائیں، لیکن جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ بولتے رہیں تاکہ میں جو 10-15 منٹ تکلیف سماعت دینا چاہتا ہوں میرے بعد میرے بھائی علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب تشریف لائیں گے۔ ایک سلطان ذاکر آپ کے سامنے فضائل و مصائب آل محمد بیان کر کے گیا ہے۔ میں بھی اپنے قد مجفکار آپ کی سماعتوں کے تاج محل کے مقفل دروازوں کی نظر کرتا ہوں۔ کوشش کریں بولنے کی، اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنا آل محمد حق رکھتے۔ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی دور میں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا۔ صحیح ہے؟
جو شخص اپنے آپ کو آل محمد کے احسانات کا مقروض سمجھتا ہے وہ صلوات قرض سمجھ کے نہ پڑھے، فرض سمجھ کے پڑھے۔ میں نے آج صرف آج تو نہیں پڑھنا، پھر 20 مئی کو بھی میں یہاں حاضری دوں گا، مجلس پڑھوں گا، پھر 18 جیٹ 31 مئی کو مپی شاہ کے ہاں پھر مجلس پڑھوں گا۔ میری مجلس میں کب تک چپ رہنے کا پروگرام بناؤ گے؟ آخر بولنا ہے۔ میں جو 14 سال سے لاہور میں پڑھ رہا ہوں، اسی بنا پہ پڑھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ آپ بولتے ہیں۔ جس دن آپ نے بولنا چھوڑ دیا میں لاہور چھوڑ دوں گا۔ پہلا لفظ میں کہتا ہوں، کوشش کرو نہ بولنے کی۔ جس کی رگوں میں علی کی محبت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے، وہ نام علی سن کے نہ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، تھکے تھکے ذہنوں سے، خاموش چہروں سے ذکر علی سننا، یہ اپنی عبادت ضائع کرنا ہے۔ ہم تو نام علی کو پیمانہ سمجھتے ہیں، معیار سمجھتے ہیں کہ نام علی لے لو، جو مسکرا پڑے، جس کا چہرہ کھل اٹھے، جس کی آواز بلند ہو جائے، سینے میں زور بڑھ جائے، طاقت بڑھ جائے، جو اپنی تنہائی کو ختم کر دے، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، وہ علی والا ہے۔ اور جس کا چہرہ مرجھا جائے، ادھر ادھر دیکھنے لگے ذکر علی پہ، سمجھ لو غدیر خم کی بچت ہے۔ سلامت رہو۔ ہاں، اگر پروگرام ہے تو میں 20 منٹ پڑھتا ہوں۔ ہاں، زیادہ مجھے بھی شوق نہیں کہ میں پڑھتا رہوں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ بیدار مجلسوں میں ہم پڑھتے ہیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، جہاں تک جی چاہے۔ آج میں نے عرفان صاحب سے کہا ہے، میں نے کہا آج آپ پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی مجھ سے روٹھ جاتے ہیں کہ تم زیادہ وقت لے جاتے ہو، پھر مجھے بھی اتنا ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ آج میں نے طے کیا ہے 20-25 منٹ سے زیادہ پڑھنا ہی نہیں۔ میں نے کہا باقی وقت عرفان صاحب ہی پڑھیں، لیکن پروگرام آپ کا یہی سننے کا، تو عرفان صاحب بھی 20 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ پہلا لفظ میں کہتا ہوں، دیکھتا ہوں کون بولنے والا ہے۔ اگر پہلے لفظ پہ بول پڑے تو آگے سبحان اللہ، نہیں تو انا للہ۔ سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنا بلند نعرہ لگاؤ کہ اگر جبریل آسمان پہ ہے تو مجلس کے درمیان میں بیٹھ کے علی کے فضائل سننے کے لیے آ جائے۔ ہاں ہاں، علی 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 علی، سلامت رہو۔ بالا لفظ قبلہ، اب میری طرف دیکھتے رہیں، کوشش کریں میری طرف دیکھنے کی۔ نہ نیند کا وقت ہے، نہ آرام کا وقت ہے، نہ اس وقت ڈسٹرب ہونے کا وقت ہے۔ مجلس ہے، عالم ہے غازی کا، دعائیں مانگو۔ بڑی مقدس رات ہے، بڑی مقبول رات ہے، بڑی مقدس مجلس ہے۔ آج کی رات دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ رمضان، پھر جاتا ہوا رمضان، پھر علی کا تذکرہ، پھر علی کا واسطہ، پھر آپ دعا مانگے اور قبول نہ ہو تو یہ تو ناممکن ہے۔ اس لیے ذکر علی سنتے جاؤ، میرے ساتھ ساتھ لہریں اٹھتی جائیں فضائل کی، اور مانگتے جاؤ اور لیتے جاؤ۔ پہلا لفظ ہے میرا، کائنات کی ہتھیلی پر۔ اس لفظ پہ پورا مجمع اگر بول پڑا تو میری قیمت، نہ بولا تو میرا آخری لفظ۔ پوری کائنات کی ہتھیلی پہ، ساری کائنات کے ہاتھ پہ، پوری کائنات کی ہتھیلی پہ، ساری کائنات کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام ہے علی۔ ہاں ہاں ہاں، جانتے آؤ جانتے آؤ، حیدری، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بولے۔ ساری کائنات کی ہتھیلی پر، ہاں ہاں ہاں، مقدر کی لکیر کا نام ہے علی۔
کائنات کے عظیم ترین رسول کی 63 سالہ مشقت آلود عبادت کا انعام ہے علی۔ جاگتے آؤ جاگتے آؤ جاگتے آؤ۔ علی اسے کہتے ہیں جو وحشی کو انسان بنائے۔ باریک بین لوگ ہو، باریک لفظ سمجھتے ہو، میرے ساتھ ساتھ چلتے آؤ۔ بڑے عرصے سے آپ کا مزاج شناس ہوں، ایک لفظ بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے، مجھے پتا ہے۔ علی اسے کہتے ہیں قبلہ جو وحشی کو انسان بنائے، جو وحشی کو انسان بنائے اسے علی کہتے ہیں، جو انسان کو مسلمان بنائے اسے علی کہتے ہیں۔ بولتے آؤ، جو انسان کو مسلمان بنائے، جو مسلمان کو سلمان بنائے، جاگو جاگو نا میرے ساتھ ساتھ، جو مسلمان کو سلمان بنائے اسے علی کہتے ہیں، جو سلمان کو فخر سلیمان بنائے، جو بے زر کو ابو ذر بنائے، جاگو نا میرے ساتھ ساتھ، جو بے زر کو ابو ذر بنائے اسے بھی علی کہتے ہیں، جو مجبور کو، لفظ بہت باریک ہے خدا کرے سمجھ میں آ جائے، جو مجبور کو مختار بنائے، جاگو جاگو جاگو، جو مجبور کو مختار بنائے اسے علی کہتے ہیں، جو ذرے کو شمس بنائے، علی آپ کو سلامت رکھے بولتے آئے، جو ذرے کو شمس بنائے اسے علی کہتے ہیں، جو ذرے کو شمس بنائے، اور جو شمس کو اپنی محبت سے لبریز کر کے شمس تبریز بنائے، جاگو جاگو جاگو، جو ذرے کو شمس بنائے وہ علی، جو شمس کو اپنی محبت سے لبریز کر کے شمس تبریز بنائے اسے علی کہتے، جو نوح کی کشتی کو طوفان میں اپنے بازو کا کنارہ عطا کرے، تھکو نہیں میری منزل دور ہے، میں صرف چاہتا تھا بول پڑو اور خدا کا شکر ہے کہ بول پڑے ہو، جو نوح کی کشتی کو طوفان میں کنارے کا سراغ دے اسے علی کہتے ہیں قبلہ نہیں، بطول جیسی کائنات کی عصمت کی لامحدود مملکت کی مطلق العنان ملکہ جس کی نالین برداری پہ فخر محسوس کرے اسے علی کہتے ہیں، شکر ہے، اسے علی کہتے۔ تھکے تو نہیں ہونا، بولتے ہو میرے ساتھ، بطول جیسی عصمت کی لامحدود مملکت کی مطلق العنان ملکہ جس آقا کی نالین برداری پر فخر محسوس کرے اسے علی کہتے ہیں، جس کی آغوش کی تربیت کا جوہر کبھی حسین بنے، کبھی حسن بنے، کبھی زینب بنے، کبھی عباس بنے اسے علی کہتے ہیں، جو مٹی سے ہے، لفظ کہتا ہوں بغیر تشریح کے دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے، جو مٹی سے بہلنے والوں کو بہلول بنا دے، جاگتے آؤ جاگتے آؤ، آخری آدمی تک جس کا علی حقیقی مولا ہے، بہت بلند علی ہے، جو مٹی سے بہلنے والوں کو قبلہ بہلول بنائے وہ علی، چونکہ جاگ گئے ہو اب فکرہ کہتا ہوں جس کی مجھے انتظار تھا، جو مٹی سے بہلنے والوں کو بہلول بنا دے وہ علی، جس کے دروازے کی ادنا سی کنیزیں جبریل جیسے فرشتوں کو جھڑک دیں، وہ علی ہے کہ نہیں؟ اب ایک لفظ کہتا ہوں، مجھے علی کی عزت کی قسم، میری پوری دنیا اور پوری زندگی کی ذاکری ایک طرف، میرا یہ لفظ ایک طرف، اگر ضائع ہو گیا قبر تک افسوس رہے گا، ضائع نہ ہوا معراج ہے میری ذاکری کی یہ لفظ۔ علی کسے کہتے ہیں قبلہ؟ علی کسے کہتے ہیں؟ آخری آدمی تک علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ علماء کی تقریریں ایک طرف،
ذاکروں کی ذاکری ایک طرف، شاعروں کی شاعری ایک طرف، میری اپنی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف، یہ فقرہ میری معراج عبادت ہے قبلہ۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ جی۔ یہ فقرہ میری معراج عبادت ہے۔ کون سا؟ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں رائے صاحب؟ علی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو میری طرف، علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ جس کے زچا خانے کو، جس کے زچا خانے کو، جس کے زچا خانے کو تعمیر کرنے والے معماروں کو اجرت کے طور پہ، مزدوری کے طور پہ خالق نبوت عطا کرے، وہ علی ہوتا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو جیو۔ اچھا جی، کئی دفعہ مکرر سارے ہاں۔ جس کا، ہاں، جس کا زچا خانہ تعمیر کرنے والے معماروں کو، اور جاگو ذرا جاگو، جس کا زچا خانہ تعمیر کرنے والے معماروں کو مزدوری کے طور پہ، معمار ایک ہو یا دو ہوں، اجرت کے طور پہ خالق نبوت عطا کرے، وہ علی ہوتا ہے قبلہ۔ اور یہ بھی علی کی اپنی مرضی، جی چاہے تو سمجھ میں آ جائے، آئے تھک گئے ہو۔ یہ بھی علی کی اپنی مرضی، جی چاہے تو سمجھ میں آ جائے، جی نہ چاہے تو علی سمجھ میں نہ آئے۔ علی کا اپنا جیتا ہے، اپنا جیتا ہے، اپنا جیتا ہے، علی کا اپنا جیتا ہے، علی کا اپنا جیتا ہے، علی کا اپنا جیتا ہے، تو گلی میں پھرتے ہوئے ملنگ کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے، تھکو نہیں نا۔ اور اپنا جینا چاہے، علی کا اپنا جیتا ہے، تو گلی میں پھرتے ہوئے ملنگ کی سمجھ میں علی، یا علی مجھ پہ مہربانی کر، تھوڑا سا اس مجمع کو جگہ میرا مولا، میں تیرے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے کہہ رہا ہوں سرکار مجھ پہ رحم فرمائے، ان پہ بھی رحم کرے، میرے ساتھ بولتے رہے۔ علی کا جیتا ہے تو گلی میں پھرتے ہوئے ملنگ کی سمجھ میں علی آسانی سے آ جاتا ہے۔ علی کا جینا چاہے، جینا چاہے، جینا چاہے تو دنیا کے دانشور، دنیا کے جینیس، دنیا کے انٹیلیجنسیا کے لیڈر، دنیا کے امام، دنیا کے فقیہ، دنیا کے مبصر، دنیا کے مفسر، دنیا کے محدث، دنیا انہیں امام کہے، امام شافعی جیسے، علی کا جینا چاہے، زندگی بھر ٹکرے مارتے رہے، علی کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب آخری سرحد زندگی کی آئے، موت قریب آئے، تو نزاعی بیان دیتے ہوئے ڈیتھ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتے ہوئے امام شافعی کہتا ہے کہ زندگی گزر گئی، میں شافعی تمہارا امام کہہ رہا ہوں، علی کو سمجھتے سمجھتے زندگی گزر گئی، موت سامنے کھڑی ہے، مجھے اپنی زندگی کی قسم، مجھے اپنی ریسرچ کی قسم، مجھے اپنی حدیثوں کی قسم، مجھے تفسیر کی قسم، مجھے سچ بولنے کی قسم، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، لکھ لو، شافعی کہہ رہا ہے، زندگی ہو گئی سمجھتے سمجھتے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا رب وہ ہے یا علی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، علی علی علی، بہت بلند نعرہ ہے حیدری۔ سمجھ میں نہیں آیا رب وہ ہے یا علی ہے، سمجھ میں نہیں آتا نا کہ ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، کو نہیں ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام۔ مجھے میرے بھائی نے کہا آج پڑھو گے پتہ چلے گا، میں نے کہا پتہ مجھے نہیں چلے گا، پتہ آپ کو چلے گا۔ کیسے بولتے ہیں میرے ساتھ، ایسے پیار کرنے والے مومنوں اور اس طرح سے پڑھے آدمی تو کیوں نہیں بولتے کہ بلا ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں قطب و غوث و قلندر علی کا نام۔ جانتے ہو ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر، سارے کہہ دو،
لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر، بلند آواز، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر، اور بلند، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر۔ اب سنو، ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر علی کا نام، فرد ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا جو قبر کے اندر علی کا نام۔ اب نعرہ سنا مجھے، حیدری، اسی طرح سے نعرہ لگاتے ہو، ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں، ویڈیو ہو رہا ہے، ایک نعرہ ویڈیو میں سنا دو، دونوں ہاتھ بلند کر کے دونوں ہاتھ، ہاں، ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر علی کا نام، فرد ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا جو قبر کے اندر۔ خبر تم نے مجھ سے کئی دفعہ سنا، آج میرا جی چاہتا ہے 24 سال کا علی خندق کے میدان میں، جاگو نا بابا، عمر ابن عبد ود سامنے آیا۔ کون آیا؟ شکریہ، عمر ابن عبد ود، عمر ابن عبد ود، بدھ ایک بت تھا، عبد ود جیسے عبداللہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ، یہ عبد ود اسی بدھ جو بت تھا نا اسی کا بندہ، اس کا بیٹا تھا عمر۔ عمر ابن عبد ود ایک اونٹنی کا ناشتہ کرنے والا۔ ہاں قبلہ، علی کو کیسے کیسے دشمن ملے، وہ نہ رہے جو ایک اونٹنی کا ناشتہ کرتے تھے۔ آج کے دور میں علی کا دشمن کیسے رہ سکتا ہے؟ نہ زمین پناہ دیتی ہے، نہ آسمان پناہ دیتا ہے، اللہ جانے کہاں گم ہو جاتا ہے۔ جاگو، ہاں جاگو 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 جاگو، جاگتے آؤ، پتہ نہیں کہاں رہ جاتا۔ مجھے تو مولوی کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر عورت علی کے مقابلے میں آئے تو اس کی بہت بڑی سردار۔ موجودہ دور میں کسی کے مقابلے میں آ جائے نا جی، عورت کی حکومت ہم نہیں مانتے۔ مولوی کا ایمان بدلتا ہے اپنی دھوتی بدلنے کی طرح، ہے نا؟ اتنا بلند نام علی لے کے تیرے رگوں سے علی کی آواز آئی، نعرہ حیدری۔ عمر ابن عبد ود سامنے آیا، عمر ابن عبد ود گھوڑے پہ، کہتا ہوں خدا کرے سمجھ جاؤ، عبد ود کا عمر گھوڑے پہ، اللہ کا عمر زمین پہ۔ عمر ابن عبد ود گھوڑے پہ، اللہ کا عمر زمین پہ۔ عمر ابن عبد ود کہتا ہے تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے؟ علی کہتا ہے اگر مجھے پہچان لیتا جہنم کا ایندھن تو نہ بنتا۔ ٹھک کے نہ سنو، مجھے پہچان لیتا جہنم کا ایندھن تو نہ بنتا۔ دیکھ کے کہتا ہے پھر بھی تعارف کرا۔ علی فرماتے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ آہا، تیری خاموشی کی قسم، جب علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، عمر کا ہاتھ کانپ گیا، چہرے کا رنگ زرد پڑا۔ دیکھ کے کہتا ہے تو ابو طالب کا بیٹا ہے؟ علی کا واسطہ توجہ کرنا، اگر رگوں سے علی کی آواز نہ آئے تو علی معجزہ ہی نہیں۔ تو ابو طالب کا بیٹا ہے؟ تو ابو طالب کا بیٹا ہے؟ علی کہتے ہیں ہاں۔ لکنا تالود لہجے میں کہتا ہے کہیں تو وہ تو نہیں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے؟ تیری مرضی بھائی۔ سرکار فرماتے ہیں ہاں میں وہی ہوں۔
دیکھ کے کہتا اپنی جوانی پہ رحم کر، بڑے بڑے قداور مجاہد رسول کے خیمے میں دیکھ آیا ہوں۔ پتہ نہیں کیا سنتے ہو، میں تو بہت تیز پڑھ رہا ہوں۔ بڑے بڑے قداور مجاہد، بڑے بڑے جنگجو عبداللہ کے یتیم کے، دیکھو میری طرف بھائی، عبداللہ کے یتیم کے خیمے میں دیکھ آیا ہوں، انہیں بھیج، تو واپس چلا جا، کم سن ہے، جوانی کی کم بہاریں دیکھی ہیں، میں بڑا طاقتور انسان ہوں، میری ضرب کوئی برداشت نہیں کر سکا، بہت سے جنگجو دیکھ آیا ہوں، رسول کے خیمے میں بیٹھے، انہیں بھیج، تو واپس چلا جا۔ علی انگڑائی لے کے ہلکا سا مسکرا کے کہتے ہیں بکواس نہ کر، وہ سارے کے سارے نمائش کے لیے ہے، آزمائش کے لیے میں علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، آزمائش کے لیے گھوڑے سے اترا، علی کے سامنے آیا، دیکھ کے کہتا ہے وار کر، 2.5 گھنٹے کا مضمون 2 منٹ میں ختم کر دیا میں نے، وار کر۔ علی کہتے ہیں پہلے وار کرنا میری توہین ہے۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ایک مجاہد نے کہا یا رسول اللہ، اگر اس نے کہہ دیا تھا پہلے وار کر لیتا پہلے وار۔ میرا باپ بتلایا کرتا تھا اس کا گرز بڑا سخت ہے، اب بھی وقت ہے، آپ کہہ دیں وار کر لے۔ سرکار فرماتے ہیں بکواس نہ کر، آج علی میرا اور اللہ کا مشترکہ ارادہ بن کے کھڑا ہوا ہے۔ ہاں حضور کہتے ہیں میں وار نہیں کرتا پہلے، عمر کہتا ہے میرا وار تیری موت کا پیغام ہوگا، جب اس نے گستاخی کی، میرا وار تیری موت کا پیغام ہوگا۔ عمر ابن عبد ود نے پاؤں سے زمین پہ اتنی گرد اڑائی، 1 گھنٹے تک نہ علی نظر آیا نہ عمر نظر آیا، گرد ہی گرد تھی، صرف دونوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ عمر کہتا ہے میرا وار قضا کا وار ہے، موت کا وار ہے۔ دیکھو میری طرف بابا، پہلے مصرے پہ اگر تیری زندگی بھر کا ایمان کئی گنا نہ بڑھ جائے تو علی معجزہ ہی نہیں۔ علی کہتے کیا آواز آئی؟ میرا وار قضا کا موت کا وار ہے، مجھ سے بچ جا، پہلے تو وار کر لے، اپنی حسرت مٹا لے۔ علی زمین پہ پاؤں مار کے آسمان کی طرف آنکھ دیکھی، علی نے عرش اولا کانپ گیا، زمین پہ پاؤں مارا تحت سرا کا پتا پانی ہو گیا، قبضہ تلوار پہ اپنی مٹھی کا قبضہ تیز کر کے علی فرماتے بکواس نہ کر، ادب سے بات کر کے میں جلال کردگار ہوں۔ اب تو نعرہ لگا، میرا حق بنتا ہے۔ ہاں بہت بڑا نعرہ سنا مجھے، خندق کے میدان میں اپنے آپ کو محسوس کرو گے۔ علی فرماتے ہیں ادب سے بات کر کہ میں جلال کردگار ہوں۔ یا علی زمین ہے میری دسترس میں، آسمان شکار ہوں۔ لفظ سمجھو گے؟ علی کہتے ہیں قضا میری رکاب ہے، قضا میری رکاب ہے، قدر کا شہ سوار ہوں، محیط موت ہوں، غرور ضرب ذوالفقار ہوں۔ جو آج بھی پڑھتے ہیں علی کے دشمن کا انجام، جو آج بھی علی کے دشمن کا انجام دیکھتے ہیں، انہیں لطف آئے تو نعرہ لگائے، ورنہ کوئی نعرہ نہ لگائے۔ علی فرماتے ہیں بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو۔ کیوں مصرع اوپر سے گزر گیا یا سمجھ میں نہیں آیا؟ بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو۔ ارتعاش کہتے ہیں جوش، ارتعاش جذبہ، ارتعاش حدت، ارتعاش شدت، ارتعاش غیرت، ارتعاش حرارت، ارتعاش حرکت، ارتعاش توانائی، ارتعاش جذبہ، ارتعاش جہاد۔ علی کہتے ہیں بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو۔ اگر تم بول پڑے میری زندگی کی کامیاب مجلس، نہ بولے میری زندگی کی ناکام مجلس، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، علی کہتے ہیں بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو۔ عمر کہتے ہیں ورنہ، علی کہتے ہیں بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو۔ جنہوں نے تازہ تازہ اخباریں پڑھی ہوئی ہیں، ابھی ابھی علی کے دشمن کا انجام دیکھا ہے، دیکھو میری طرف، علی کہتے ہیں بہت نہ آزما
میرے لہو کے ارتعاش کو. عمر کہتے ورنہ. علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو. عمر کہتے ورنہ. علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو. میرے لہو کے ارتعاش کو. میرے لہو کے ارتعاش کو. عمر کہتے ورنہ. علی کہتے ورنہ زمین لحد کی بھیک بھی نہ دے گی تیری لاش کو. اب نعرہ سنانا بلند آواز میں. آخری آدمی تو نعرہ نہیں لگا سکتا. یہ جو کھڑے ہوئے دوست ہے جو علی کو چوتھا مانتے جو پہلا. عمر ابن عبد ودن کا بھی دشمن تھا. نعرہ اتنا بڑا لگاؤ جتنا علی بلند ذہنوں میں ہو سکتا ہے. نعرہ حیدری. غازی میر صاحب. اچھا شکر ہے. میر صاحب میرے اور عرفان عابدی کے مشترکہ سرپرست ہیں. ہم میں سے کسی کی مجلس میں آپ نہ بولے نا بعد میں تانا یہ دیتے بہت نہ آزم. دیکھو میری طرف نا میر صاحب میرے پاس. بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو ورنہ زمین لحد کی بھیک بھی نہ دے گی. کوئی تو کہتا پھر پڑھ لے. بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو زمین لحد کی بھیک بھی نہ دے گی تیری لاش کو. قبلہ سگے دہن دریدہ کی طرح منہ میں جھاگ بھر کے اپنی تلوار لے کے ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں گرز علی کی طرف بڑھنے لگا. دیکھ کے کہتے ہیں سنبھل تیری اجل تیرے قریب آ گئی. تیری موت تیرے قریب آ گئی. اجل کہتے ہیں موت کو. تیری اجل تیرے قریب آ گئی. علی مسکرا کے سینہ تان کے کہتے بکواس نہ کر اجل جمع ہوئی ہے میری کم سنی کے ہاتھ میں. اب نعرہ سنا نا مجھے بہت بڑا. حیدری. اجل جمع ہوئی ہے میری کم سنی کے ہاتھ میں. شکریہ سرکار. اجل جمع ہوئی ہے میری کم سنی کے ہاتھ میں. قیامتوں کی گونج ہے صدا میری حیات میں. علی کہتے ہیں ہلاکتوں کی کھن کھنن ہے میرے معجزات میں. میرا مثیل آج تک نہیں ہے کائنات میں. ڈاکٹر پوری توجہ. میرا مثیل آج تک نہیں ہے کائنات میں. علی کہتے ہیں میرا رجز نہیں. میرا رجز نہیں. میرا غضب نہیں. میرا غضب نہیں. تباہیوں کا ایک جال ہے. یہاں نہ بیٹھو نا خندق کا میدان دیکھو نا. علی اور ہمارے عبد وہ سامنے کھڑے ہیں. علی کہہ رہے میرا مثیل آج تک نہیں ہے کائنات میں. میرا غضب نہیں. دیکھو میری طرف. میرا غضب نہیں. تباہیوں کا ایک جال ہے. چکر لگا کے علی کہتے میرا غضب نہیں. تباہیوں کا ایک جال ہے. جو میرا بار سہ سکے وہ کون ماں کا لال ہے. نعرہ حیدری. علی علی علی. اس سے بلند اگر نعرہ سناؤ تو مصرع اس سے بڑا سناتا ہوں میں. ہاں کہتے تو ہے کون. علی کہتے بتلاؤں میں کون ہوں. علی کا واسطہ توجہ. علی کا واسطہ اللہ کو بھی دو نا تو وہ نہیں ٹھکراتا. میں تمہیں علی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں. اب تک جس نے نظم نہیں سنی وہ اب توجہ کرے. آخری مصرع پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے تو ہے کون تیرا کام کیا ہے. علی کہتے پھر سن. صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر. جاگو جاگو جاگو. صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر. صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر. علی کا واسطہ توجہ کرنا میرا مصرع ضائع نہیں ہونا چاہیے. صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر تو چیختے ہیں زلزلے زمین سے منہ کو ڈھانپ کر. زمین پہ تو چیختے ہیں زلزلے. صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب. قبلہ ایک ایک مصرع سنیں. صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر تو چیختے ہیں زلزلے زمین سے منہ کو ڈھانپ کر. علی کا واسطہ توجہ کرنا یہ منظر دیکھنے والا ہے سننے والا نہیں. علی کہتے ہیں صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر تو چیختے ہیں زلزلے زمین سے منہ کو ڈھانپ کر. علی کہتے ادھر ادھر جو دوڑتا ہے اسرائیل ہانپ کر. ادھر ادھر جو دوڑتا ہے ادھر ادھر جو دوڑتا ہے اسرائیل ہانپ کر
تو میرے پاؤں چومتی ہے موت کانپ کانپ کر. نعرہ حیدری. علی کہتے ہیں میرے وضو سے آج تک، جس نے اب تک نہیں سنا لفظ آخری فضائل کا، میرے وضو سے آج تک قضا کبھی ٹلی نہیں. اسے جگا دو بابا. میرے وضو سے آج تک، میرا مصرع ضائع نہ کرو، علی کا واسطہ ضائع نہ کرنا. ویڈیو بھی چل رہی ہے، دوست دشمن کھڑے ہوئے، اگر مصرع ہو گیا ضائع، میری توہین نہیں، تیری مودت کی توہین ہے. علی کہتے ہیں ادھر ادھر جو دوڑتا ہے اسرائیل ہانپ کر تو میرے پاؤں چومتی ہے موت کانپ کانپ کر. علی کہتے ہیں میرے وضو سے آج تک، میرے وضو سے آج تک، میرے وضو سے آج تک قضا کبھی ٹلی نہیں، میرے وضو سے آج تک قضا کبھی ٹلی نہیں. تیرا نشان مٹا نہ دوں اگر تو میں علی نہیں. اب مارنا نعرہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کئی دفعہ مقرر جتنا علی بڑا ہے اتنا بڑا نعرہ سنائے گا تو اب مقرر کہوں گا میں. میرا خون پسینہ ایک ہو چکا ہے. صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر، تو چیختے ہیں دلدلے زمین سے منہ کو ڈھانپ کر. ادھر ادھر جو دوڑتا ہے اسرائیل ہانپ کر تو میرے پاؤں چومتی ہے موت کانپ کانپ کر. علی کہتے ہیں میرے وضو سے آج تک، لفظ آج تک قابل توجہ ہے میرے دوست. 1400 سال پہلے بھی، 1400 سال بعد بھی میرے وضو سے آج تک قضا کبھی ٹلی نہیں. تیرا نشان مٹا نہ دوں اگر تو میں. قسمت اسی علی کی. او بابا اتر جا بیٹے. اجازت دو تو ایک لفظ مصاحب کا پڑھ لو، شرم کر کے نہ سنو. قسمت اسی علی کی، خود نبیوں کی مدد کرتا رہا. ہاں ہاں ہاں. اللہ جانے اس دن کہاں تھا جب علی کی بیٹیاں سر پہ قرآن اٹھا کے کہتی رہی بابا سامنے شمر ہے چادر ہے کوئی نہیں. سلامت رہو، سلامت رہو. جتنا میرا وقت تھا قبلہ اس سے بہت کم وقت میں مجھے پڑھتے ہوئے صرف ابھی 35 منٹ ہوئے ہیں. 10 بجے مجھے سٹیج ملا ہے، 10:35 ہے میرے پاس. زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اور پڑھتا ہوں. میری زندگی کی قبلہ مختصر مجلس. سید زیادہ اجازت، ہر مومن مجھے اجازت دے. 2 لفظ کہتا ہوں میں. قسمت علی کی، خود نبیوں کی مدد کرتا رہا، بیٹی چادر کو ترستی رہی. میں سنتا رہا ہوں ساری مجلس، میں دیکھتا رہا ہوں تیرے تیور. ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے زینب کلثوم یتیم ہوئی ہے. عید قریب آ گئی ہے قبلہ، تو اجلے کپڑے پہنے گا. پوچھو اس بیٹی سے 4 دن 6 دن پہلے جس کا بابا مر جائے، آ جائے عید، دروازے کی دہلیز پکڑ کے حیرت سے دیکھتی ہے کس کے گھر جاؤں. سلامت رہو، سلامت رہو بابا. شرم کر کے نہ رویا کرو نا، شرم کر کے نہ رویا کرو. تابوت برآمد ہونا ہے یا جنازہ برآمد ہونا ہے یا ذوالجناح برآمد ہونی ہے، وہ مضمون میرا بھائی علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب قبلہ پڑھیں گے. میں 2 لفظ مصاحب کے تجھے سناتا ہوں. دو لفظ. کیوں کہتے ہیں زینب کو ام المصائب؟ بابا کالے کپڑے پہن کے مجلس میں بیٹھ کے بی بی زینب کی چادر کو رونے والوں، میں غریب سید کے 2 لفظ اگر تو سن لے گا رات کو بستر پہ کروٹیں لے کے روئے گا.
اور میری بات یاد رکھ، بیٹا جوان ہو جائے کہا کر علی اکبر کا صدقہ ہے، کم سن بچہ پانی مانگے اسے پانی ضرور دیا کر، 4 سال کی معصومہ کوئی ضد کرے، 4 سال کی معصومہ کوئی ضد کرے ضرور پوری کیا کر، سکینہ کی ہم سن ہوتی ہے، تو ضد پوری نہیں کرے گا ہو سکتا ہے سکینہ ناراض ہو جائے، رو پڑا ہے۔ الحمدللہ میں نے چونکہ اجازت لی ہے 5 منٹ کی، اگر کہو تو اسی شہزادی کے جس کا نام سکینہ بنت الحسین ہے 2 مصائب کے لفظ سناؤں۔ سجاد سے مدینے میں کسی نے پوچھا تھا، سجاد سب سے زیادہ کب رویا ہے؟ سجاد نے کہا تھا سب سے زیادہ میں اس وقت روتا تھا جب میری معصومہ بہن مجھ پہ سوال کرتی تھی، میری چیخ نکل جاتی تھی جب سکینہ سوال کرتی تھی۔ سوال کیسے کرتی تھی سکینہ بھائی؟ گزارش ہے آپ سے قبلہ مزید مجمع کو ڈسٹرب نہ کریں، مجھے مصائب پڑھنے دیں، آپ لائٹ اس طرف رکھیں یا ادھر رکھیں، مجھے پڑھنے دیں، بس 2 منٹ کے مصائب ہیں، میں زیادہ دیر تکلیف نہیں دیتا۔ صبح ہوتی بھائی کی گردن میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ ڈال کے اپنے میلے کرتے سے سجاد کی زخمی آنکھوں سے خون صاف کر کے پرندوں کی طرف دیکھ کے سکینہ کہتی، سجاد بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتا رزق کی تلاش میں۔ سکینہ منہ چوم کے کہتی انہیں کوئی مارے گا تو نہیں؟ وہ سلامت رہو، وہ سلامت رہو، وہ سلامت رہو۔ شام کو جب پرندے واپس آتے، میری اولاد قربان ہو جائے، تیرے ان آنسوؤں پہ تو رو رہا ہے سکینہ کو رات کے اس وقت۔ شام کو جب پرندے واپس آتے شہزادی کہتی سجاد اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد بہن کی پیشانی چوم کے کہتا اپنے گھروں کی طرف۔ سکینہ بھائی کی خون آلود داڑھی پہ بوسہ دے کے کہتی سجاد ان پرندوں کا گھر ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں۔ کرتے ہو ماتم، کرتے ہو ماتم۔ کہیں جو پانی مل جاتا سکینہ کو، مجھے علم کی قسم بزرگوں سے سنا ہے، جو سنا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، علم کی قسم غلط پڑھوں بی بی میری شفاعت نہ کرے۔ جہاں پانی ملتا نا پیاسی ضرور ہوتی، لیکن پانی لے کے چلی جاتی سجاد کے پاس، سجاد کے زنجیروں پہ پانی ڈال کے۔ سجاد کہتا کیوں کرتی ہے ایسا؟ کہتی تیرے زنجیر گرم ہو گئے ہیں، تیرے ہاتھ زخمی ہیں، میری کوئی نہیں۔ 4 سال کی معصومہ قبلہ نہیں پڑھتا بابا سے جدا کیسے ہوئی، نہیں پڑھتا اونٹ پہ سوار کیسے ہوئی، نہیں پڑھتا کوفہ میں کیسے آئی، نہیں پڑھتا کیسے رات کو روتی رہی، نہیں پڑھتا 1400 میل کا سفر کیسے کیا، نہیں پڑھتا کس طرح سے رات کو سوتی تھی، نہیں پڑھتا کس طرح سے دمشق کے بازار میں آئی، نہیں پڑھتا کتنی اس پہ بارش ہوئی پتھروں کی، نہیں پڑھتا اس 4 سال کی بچی پہ کتنی دفعہ زینب جھکی، نہیں پڑھتا۔ بس 2 لفظ پڑھتا ہوں۔ دربار میں بابا کا سر دیکھا، زندان میں آئی، پہلی رات زندان میں، جو نہیں رو سکتا اس سے میرا کوئی ٹھیکہ نہیں، جس کے دل میں قبر ہے سکینہ کی، میں سید وعدہ کرتا ہوں اتنی دیر روئے گا جتنی دیر میری آنکھ آزادی چاہے گی، پتھر نہ ہو جائے وہ آنکھ جو سکینہ کو نہیں رو سکتی۔ ہاں قبلہ گھر جائے گا، تیری 4 سال کی معصوم بچی سوئی ہوگی، اس کی پیشانی چوم کے رخساروں پہ بوسہ دے کے کہنا
تو آرام سے سوئی ہے، نرم بستر پہ سوئی ہے. قسمت سکینہ کی جو کبھی مٹی پہ، کبھی پتھر کا سرہانہ بنا کے سو گئی. سلامت رہو بھائی. زندان میں آئی، پہلی رات ہے زندان میں قبلہ. سبحان اللہ. ہر آنکھ رو پڑی. پہلی رات سجاد کے زنجیروں کے گرد اپنی باہیں ڈال کے بچوں کی طرح ضد کر کے کہتی ہے بابا ملا. پڑ گیا مسائل میں، ہائے مجھے بابا ملا. سجاد کہتا ہے سکینہ میں قیدی ہوں، میری کون سنتا ہے؟ میں بابا کہاں سے ملا؟ ضد کر گئی سکینہ، بابا بابا کر کے ساری رات روتی رہی قبلہ. دوسرا دن گزر گیا، روتی رہی. دوسری رات آئی، روتی رہی. تیسرا دن آیا، روتی رہی. تیسری رات جب آئی، روتے 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 سجاد کی آغوش میں، تیسری رات ہے، بھائی کی گردن کے گرد باہیں ڈال کے کہتی ہے سجاد سو جا. آواز آئی تو سو پھر میں سوؤں گا. سکینہ کہتی ہے سجاد تو قیدی ہے، بیمار ہے، تیرے زنجیر بہت ہے، پہلے تو سو پھر میں سوؤں گی. بہن کی ضد کو مانتے ہوئے قیدی نے کڑیاں اپنی سمیٹی، ان کڑیوں کا سرہانہ بنایا، سو گیا. جب سجاد سو گیا نا، سکینہ نے بھائی کی آغوش چھوڑی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نہ بیویوں کے پاس گئی نہ بھائی کے پاس رہی. زندان کی دیوار کے پاس جا کے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے اس پہ سر رکھ کے سکینہ سو گئی. ایک چیخ نکلی، آواز آئی بابا شام کے لوگوں کی بیٹیاں اس وقت نرم بستروں پہ سو رہی. میں تیری وہ بیٹی ہوں جسے تیرے سینے کے سوا کبھی نیند نہیں آئی تھی. تو نے کربلا میں کہا تھا سکینہ میرے بعد کوئی نہیں ہوگا، جہاں نیند آئے سو جانا. میں بستر پہ نہیں، ریت پہ پتھر کا تکیہ بنا کے میں سو رہی ہوں. ادھر سکینہ کو نیند آئی یا دروغہ زندان کا آیا، قیدی کے زنجیر ہلائے. مصائب ختم ہے. جتنا تو رو چکا بہت ہے. میری بڑی مجلس ہو گئی قبلہ. میں تیرا ممنون ہوں سید. تو ایک غریب سید زادی کو، 4 سال کی معصومہ کو رات کے اس وقت رو پڑا، تیری بڑی مہربانی. سجاد کے زنجیر ہلائے سپاہی نے، زخم دکھ گئے، قیدی کی آنکھ کھلی. آواز آئی میرا نام نہیں آتا تھا، قیدی کر کے بلا لیا ہوتا. میرے زخم دکھ گئے. آواز آئی قیدی جاگ. قیدی کہتا ہے کیا بات سنو گے؟ سپاہی کہتا ہے تیری کتنی بہنیں؟ آواز آئی 3. ایک کو مدینے چھوڑ آیا ہوں، ایک کربلا میں بیوہ ہو گئی. سپاہی کہتا ہے جو بہت زیادہ بابا بابا کر کے روتی ہے وہ کون ہے؟ آواز آئی وہ سامنے پتھر پہ اپنا سر رکھ کے 3 راتوں کے بعد ابھی سوئی ہے. آواز آئی قیدی سے جگانے کا نام آیا. قیدی کہتا ہے کیوں؟ آواز آئی شام کی عورتوں نے درخواست دی ہے، زندان میں ایک قیدی بچی ہے جو اتنا روتی ہے، ہماری بیٹیاں سو نہیں سکتی. کیوں شرم کر کے رو رہا ہے بھائی؟ اس سے بڑا مسائل میں کہاں سے پڑھوں گا؟ ہماری بیٹیاں سو نہیں سکتی، اسے ایسے زندان میں قید کرو کہ اس کی آواز ہماری بچیوں تک نہ پہنچے. اس لیے یزید نے حکم دیا ہے تیری اس بہن کے لیے علیحدہ زندان کا نام آیا. کڑیاں سمیٹ کے اٹھا، آسمان کی طرف دیکھ کے قیدی کی چیخ نکلی. آواز آئی واہ غربتا، ہائے میری غربت، ہائے میری غربت، سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو، ہائے میری غربت. قیدی اٹھا قبلہ، زندان کے آخری گوشے میں آیا، سکینہ کو اٹھایا جو اب تک نہیں رویا. ہر آنکھ رو پڑی ہے الحمدللہ. سکینہ کے رخساروں سے شام کے سنگریزے صاف کر کے کہتا سکینہ جاگ، سکینہ جاگ، میں جو کہتا تھا نہ رویا کر، سکینہ جاگ. سکینہ کی آنکھ کھلی. آواز آئی سجاد بابا آ گیا. آواز آئی بابا نہیں آیا، تیری موت کا پروانہ آ گیا.
آواز آئی کیا بات ہے؟ آواز آئی تیرے لیے زندان کا حکم ہے اور علیحدہ زندان کا. بھائی کی گردن میں باہیں ڈالنی. دیکھ کے کہتے سجاد یہ علیحدہ زندان کیا ہوتا ہے؟ سجاد کہتے جہاں میں ہوں گا، نہ باقر ہوگا، نہ پھوپھی زینب ہوگی، نہ پھوپھی کلثوم ہوگی، نہ اما رباب ہوگی، اکیلی تو ہوگی. زندان کی چار دیواری ہوگی، اندھیرا ہوگا. بھائی سے کہتے مجھے اتار. سجاد نے اتارا. دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بھائی کے قدموں پہ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے معصومہ کہتی ہے تجھے واسطہ اپنی غربت کا میری ضمانت دے دے. میں قسم کھاتی ہوں آئندہ مر جاؤں گی بابا کہہ کے نہیں رہوں گی. سلامت رہو بھائی، سلامت رہو بھائی، بابا کہہ کے نہیں رہوں گی. سجاد کہتا ہے میں قیدی ہوں. جیو میرے نوجوانوں، میں قیدی ہوں، میری ضمانت کون مانتا ہے؟ آواز آئی اچھا. سجاد کہتا ہے جلدی کر. سپاہی کہتا ہے سجاد دیر کا وقت نہیں ہے. چھوٹی سی معصومہ کو، پتہ نہیں تو سن رہا ہے یا نہیں، چھوٹی سی معصومہ کو سینے سے لگایا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں زنجیر، زخمی پیشانی، خون آلود داڑھی. اٹھا، ایک ایک بی بی کو اٹھایا. اٹھو سکینہ کو آخری بار مل لو. اللہ جانے پھر سکینہ ملے یا نہ ملے. ہر بی بی نے سکینہ کو سینے سے لگایا. کوئی پیشانی چومتی ہے، کوئی بال چومتی ہے، کوئی کہتی ہے سکینہ تجھے پانی نہیں ملا ہمیں افسوس ہے، کوئی کہتی ہے بابا نہیں ملا ہمیں افسوس ہے، کوئی کہتی ہے ویران مدینہ. سکینہ کو سجاد نے لیا، جانے لگا. سکینہ کہتی ہے نہ سجاد بھائی ایک دفعہ میں بھی آخری سلام کر لوں. چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے. اب کوئی رو رہا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، میرا اپنا دل اب ختم ہو گیا، بھر گیا دل. قبلہ میں نے چونکہ شہادت کبھی نہیں پڑھی، یہاں تک پڑھتا ہوں. سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھے. آواز آئی پھوپھی زینب میرا سلام، پھوپھی کلثوم میرا سلام، پھوپھی رقیہ میرا سلام، اما رباب میرا سلام. جب باقر کے قریب آئی نا آواز آئی باقر بھائی اگر مدینے جائے نا صغرا سے میرا سلام کہنا سکینہ کہتی تھی اچھا ہوا نہیں آئی، نہیں تو تماچے کھاتی، زندان جاتی، تیرے لیے علیحدہ زندان ہوتے. قبلہ سجاد لے کے سکینہ کو چل پڑا. دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بھائی کی گردن میں ہے. راستے میں سوال کرتی آتی ہے سجاد تو روز آئے گا؟ ہائے سجاد تو روز آئے گا؟ سجاد کہتا ہے اگر کسی نے آنے دیا تو آؤں گا. آواز آئی سجاد میری خبر لے گا یا نہیں؟ میں نے علیحدہ زندان کبھی نہیں دیکھے، مجھے پتہ نہیں علیحدہ زندان کیا ہوتا ہے. 4 سال کی بچی جنہیں رونا نہیں آ رہا اپنی قسمت سے کہے قبلہ پہلے زندان کا دروازہ کھلا. بچوں کی قبلہ عادت ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب اندھیرا ہو نا اگر بھائی کی گردن میں ہاتھ ہو مضبوطی سے پنجہ باندھ کر لیتے ہیں، سر سینے پہ لگا لیتے ہیں. پہلے زندان کا دروازہ کھلا. 4 سال کی معصومہ نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سجاد کی گردن میں بند کر لی، سر سینے پہ رکھا. آہستہ سے چیخ نکلی. آواز آئی سجاد بھائی اندھیرا ہے. ہائے سجاد بھائی اندھیرا. روتا بھی ماتم بھی کرتا. سجاد بھائی اندھیرا ہے. سپاہی کہتا ہے یہ نہیں، اگلے زندان میں. اگلے زندان کا دروازہ کھلا. سکینہ کہتی ہے سجاد بھائی گرمی ہے. اگلے زندان کا دروازہ کھلا. جب تیسرے زندان کا دروازہ کھلا سکینہ کہتی ہے مجھے یہی اتار. سپاہی کہتے ہیں یہاں نہیں. سجاد کہتے ہیں یہاں منزل نہیں. سکینہ کہتی ہے سجاد رک جا، یہاں تو نہیں اتار رہا، جہاں تو کہے گا میں نہیں اتروں گی. پتہ نہیں سن رہا ہے یا نہیں. 4تھا زندان ہے، 5واں زندان ہے. سپاہی کہتے ہیں اسی زندان میں ہوتا. سجاد کہتے ہیں سکینہ اتر جا. 4 سال کی معصومہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. آواز آئی تجھے غربت کا واسطہ مجھے نہ اتار، میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی. یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں نظر کچھ نہیں آتا. سجاد کہتا ہے اتر جا. سکینہ کہتی ہے نہیں اترتی. سجاد کہتا ہے میری غربت کا واسطہ سکینہ اتر جا، وقت نہیں ہے. آواز آئی تجھے اصغر کا واسطہ مجھے نہ اتار. آواز آئی اتر جا. سپاہی کہتا ہے جلدی کر. جلدی کا نام آیا جب بھائی نے معصومہ کے دونوں ہاتھ قبلہ جلدی سے چھڑا کے تو زانو ہو کے سجاد نے سکینہ کو زندان میں بٹھایا. آواز آئی سکینہ حوالے اللہ کے میرا آخری سلام کا نام آیا. 4 سال کی معصومہ اندھیرے میں اٹھی، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے،
کبھی اس دیوار سے آواز آئی سجاد تیری داڑھی نظر نہیں آتی، سجاد خدا کے لیے رک جا میں مر جاؤں گی، سلامت رہو بھائی، روتے بھی آؤ ماتم بھی کرتے رہو، سجاد میں مر جاؤں گی کہ بلا ادھر سجاد نکلا، ادھر زندان کا دروازہ بند ہوا، زندان کی دہلیز پہ کافی دیر سجاد بیٹھا رہا، حسین جیسے صابر کی بیٹی ہے صبر کرنا میں روز آؤں گا، سجاد روز آتا رہا قبلہ، تیسری رات تھی، اب جو سجاد آیا اب پانی پتھر میرے سامنے رکھ، اگر پانی نہ ہو جائے سکینہ کے مصائب کوئی نہیں، رو تو پڑا ہے نا، مانگے ایک دعا قبلہ، سکینہ کے زندان کے قریب آواز آئی سکینہ میرا سلام، کوئی جواب نہیں آیا، میں پڑھ گیا مصائب، سکینہ میرا سلام، کوئی جواب نہیں آیا، سجاد کا دل دھڑکا، دوسرے دروازے سے آیا، سکینہ میرا سلام، کوئی جواب نہیں آیا، آواز آئی سکینہ میں سجاد ہوں، بابا کی غربت کا واسطہ جواب دے، زندان کا دروغ آیا دوڑ کے، قیدی کسے سلام کر رہا ہے، آواز آئی جلدی دروازہ کھول میری بہن اندر ہے، آواز آئی قیدی فاتحہ لے، آدھی رات کا وقت تھا، رات اس قیدی بچی کی 3 چیخیں آئی، اس کا کوئی بابا تھا، آواز آئی بابا حسین، کوئی اس کا بھائی اکبر تھا، آواز آئی بھائی اکبر، کوئی اس کا چاچا عباس تھا، تیسری آواز آئی چاچا عباس، میری طرف سے خدا حافظ، میرا کوئی نہیں رہ گیا، اس بچی کی 3 چیخیں آئی، میں نے دروازہ کھولا، بچی اودھے منہ بستر پہ، خواب کے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، اب جو سجاد نے دروازہ کھولا اور سکینہ کے دونوں ہاتھ اٹھے، لب ہلے، آواز ہے اتنی دیر کیوں لگا دی، او میں مظلومہ تھی، میں معصومہ تھی، سلامت اللہ